ترکی پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. پہلا مسلم ملک. اس کے بعد پہلا عرب ملک جو تھا وہ مصر تھا. 1880 میں صرف چند 100 یہودی تھے یہاں پر. وہ ساری بادشاہتیں جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں تھیں، انہوں نے چاہا کہ یہ یہودی یہاں سے نکل کر فلسطین میں جا کے آباد ہوں. اور ہٹلر نے تقریباً پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس نے خاص ٹارگٹ کیا تھا یہودیوں کو، اور اس نے کہا تھا کہ یہ یہودی ہیں ہمارے مسائل کے ذمہ دار. وہ جو مسجد اقصیٰ ہے ہماری، اس پر جو ہے ایفیکٹولی اسرائیل نے قبضہ 1967 میں کیا. نوبل پرائز کی آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں تو آدھے سے زیادہ نوبل پرائزز جو سائنسی علوم میں وہ یہودیوں کو ملے ہوئے. اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا تھا، تو جو باقی بچے کچھ علاقے تھے اس پر اردن اور ایجپٹ نے قبضہ رکھا. یعنی انہوں نے بھی، مسلمان ملکوں نے بھی فلسطینی ریاست بنانے میں فلسطینیوں کی مدد نہیں کی. یہ لوگ یہ کہتی تھی کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور شروع میں وہ وائلنٹ بھی تھے، اور یہ مذہبی تنظیم نہیں تھی. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ اس میں مسیحی لوگ بھی شامل تھے. جو لیلا خالد بڑی مشہور، جنہوں نے طیارہ اغوا کیا تھا 1970 میں، لیلا خالد، وہ کرسچن تھیں. پھر پی ایل او نے، یاسر عرفات نے ریئلائز کیا کہ شاید یہ پرتشدد طریقے سے ہم اس کو نہیں ہٹا سکیں گے. تو حماس جو ہے وہ کسی بھی طرح کی نیگوسیشن یا مذاکرات یا دو ریاستی فارمولے کو ماننے پہ تیار نہیں. بڑا مجرم تو اسرائیل ہی ہے اس سے تو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیزیں فتح کے ہاتھ میں رہتی تو فتح جو ہے وہ یاسر عرفات کی قیادت میں شاید کوئی پرامن حل نکالنے کے قابل ہو جاتی. جو ویسٹ بینک ہے اور غزہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں صرف 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر یہ 10 مارتے تھے تو وہ 100 مارتے. جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، جس پروڈکٹ پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، وہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں یہودیوں سے. تو امریکہ کی سیاست پہ، معیشت پہ، کلچر پہ یہودیوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہے. کوئی صدر وہاں پر، کوئی پارٹی، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو، یہودیوں کی حمایت کے بغیر اقتدار میں آ نہیں سکتی. مسلم ممالک، آپ بتائیے، آپ کو امید ہے کیا مغربی ممالک سے امید کی جا سکتی ہے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ اس سے بھی نہیں کی جا سکتی. راستہ بڑا، یعنی اب اس کارروائی کے بعد تو بڑا بھیانک اور دردناک اور المناک ہو گیا ہے. غزہ میں اسرائیل ظلم اور بربریت کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول 75 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے. عالم اسلام کے سب سے بڑے مسئلے کی تاریخ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے معروف کالم نگار اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر ناظر محمود کو. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ناظر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں آپ فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتائیے کہ یہ مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں تینوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے؟ دیکھیں، تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ارلیسٹ، یعنی پرانی قدیم ترین جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ تقریباً، یعنی وہ اس تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں جس کے سن درج موجود ہیں. ویسے سو قصص الانبیاء میں آپ کو بہت سارے قصے نبیوں کے مل جاتے ہیں، حضرت ابراہیم سے لے کر ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور یعقوب اور یوسف، وہ سارے قصے تو ہیں قصص الانبیاء کے، لیکن ان کی تواریخ ہمارے پاس نہیں ہے نا، کہ ایگزیکٹلی سال کا نہیں پتہ. لیکن جو مورخین نے تاریخیں نکالی ہیں تو ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ارلیسٹ ہمیں تاریخیں ملتی ہیں وہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں یہاں پر حضرت داؤد کی حکومت تھی، اور وہیں سے یہ یہودی اپنے دین کا آغاز بھی ایک طرح سے سمجھتے ہیں. ویسے تو وہ ملاتے ہیں حضرت ابراہیم سے، لیکن جو باقاعدہ تحریر شدہ تاریخ ہے وہ حضرت داؤد کے بعد سے چلتی ہے. وہ اس کے بعد پھر 950 BC 950 قبل مسیح میں جو پہلا یہودیوں کا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، ٹیمپل آف سولومن، جو ابھی بھی وہاں جس کو انہوں نے دریافت کیا ہے اور نکالا ہے، تو وہ ارلیسٹ تاریخ ہے. تو اس زمانے سے یہودی یہاں پر رہ رہے تھے. اور لیکن یہ علاقہ جو ہے اس وقت سے ہی کہلاتا تھا فلسطینی. فلسطین یہ کہلاتا تھا، پی ایچ کے ساتھ، فلسطین. تو وہ، اور یہ لوگ جو تھے، یہ یہودی جوڈائزم کا مذہب ان کا تھا، جس کو ہم یہودیت تو ہم کہتے ہیں، اور یہوا سے یہ نکلا ہے، جو ان کے جن کو یہ اپنا، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں اس طرح یہ یہوے کہتے ہیں، یہوے، یہودا، یہ سارے ان کے خدا کے نام ہے، جوڈا. تو اس کے بعد سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہودی وہاں اس علاقے میں تو رہے، فلسطین کے علاقے میں، لیکن یہاں پر یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہ بین الاقوامی راستہ تھا، تو اس میں مختلف فاتحین آتے رہے اور ان کو اکھاڑتے رہے، پھر یہ آ کے بسے یہاں. لیکن یہ جگہ ان کے لیے مقدس رہی، جو فلسطین کا علاقہ ہے، اور بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں ان کا ہیکل سلیمانی تھا. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ
تقریباً 70 AD میں رومیو نے جب اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو ان کا ہیکل ایک دفعہ تباہ بھی ہوا تھا، ہے نا، اس کی جس کو ڈسٹرکشن آف یروشلم کہتے ہیں. تو یروشلم کو ایک بڑی تباہی سے دوچار ہونا پڑا، پھر یہ یہاں سے نکلے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہودی اس دوران میں یہاں پر مستقل آباد رہے، یہ یہاں سے نکالے جاتے تھے لیکن ادھر ادھر جا کے پھر واپس آ کے آباد ہو جاتے تھے. مسلمانوں کا یہاں جو عمل دخل ہوا وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور سے ہوا. اچھا، وہ پیریڈ ہے 636 کا، 636 عیسوی. 636 عیسوی میں مسلمانوں نے اس پورے علاقے پہ قبضہ کیا. اس وقت یہاں یہودی تھے اور کچھ عیسائی بھی رہتے تھے. اچھا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عیسائی جو ہیں، مسیحی جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب کیے جانے میں یہودیوں کا ہاتھ ہے. کیونکہ جب رومیوں کا قبضہ تھا تو اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ شروع کی تھی تو اس وقت وہاں پر یہودی تھے، تو یہودیوں نے ان کی مخالفت کی تھی عیسیٰ مسیح کی، اور انہوں نے ہی کہا جاتا ہے کہ رومیوں سے شکایت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کروایا تھا. تو اس زمانے سے یہاں پر یہودی اور عیسائی دونوں آباد تھے. جب مسلمانوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تو انہوں نے بزور طاقت یا بزور تلوار مقامی لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، کیونکہ حضرت عمر ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک رواداری کی پالیسی پہ، رواداری کی حکمت عملی سے وہ چلتے تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب وہاں کا جو کلیسا تھا، چرچ، تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ یہاں جو ہے نماز ادا کریں گے کیونکہ قبضہ ہو چکا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے باہر سیڑھیوں پہ نماز ادا کریں گے. تو یہ ایک نشاندہی تھی اس چیز کی، ایک اشارہ تھا کہ مسلمانوں میں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام وہ اپنی جگہ پر لازم ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا پیغام حضرت عمر نے اس وقت دیا تھا. تو اس کے بعد سے پھر یہ پورا علاقہ یعنی 636 عیسوی سے لے کر 1099 تک، 1099 تک یہ علاقہ مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا. اچھا، مسلمانوں کے قبضے میں رہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی بادشاہت تھی یا خلافت تھی جس کے قبضے میں رہا. ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے بنو امیہ کا دور تھا، وہ 750 تک چلا، پھر 750 کے بعد عباسی خلفاء کا پیریڈ رہا جو 400 سال چلا. اور اس دوران میں پھر چھوٹی چھوٹی بھی مختلف مسلمان بادشاہتیں یا ریاستیں ابھرتی رہیں، جیسے طولون ڈائنسٹی تھی، اکشینید ڈائنسٹی تھی، فاطمید ڈائنسٹی تھی. تو یہ جو انہوں نے کروسیڈ یعنی صلیبی جنگیں جو تھیں، تو صلیبی جنگوں کے نتیجے میں جو یورپ سے مسیحی لشکر آیا، اس لشکر نے دراصل یہ جب یروشلم پہ قبضہ کیا تو اس وقت یہاں فاطمی ڈائنسٹی تھی. فاطمی تھے، مسلمان تو تھے لیکن وہ فاطمی تھے. یعنی اس وقت یروشلم عباسی خلیفہ کے کنٹرول میں نہیں تھا، کیونکہ عباسی خلیفہ اب 300-400 سال بعد وہ اپنی محدود ہو گئی تھی ان کی، تو ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں نکل گئی تھیں. تو انہی میں سے ایک فاطمی تھی جو کہ شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کی مصر میں قائم تھی. تو مصر سے آ کے انہوں نے یروشلم پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ بات بھی ہے 1090 یا 95 کی. اس کے 3-4 سال بعد ہی یہ جو صلیبی جنگ ہوئی اس میں انہوں نے آ کے یہاں قبضہ کر لیا. تو لیکن 1099 سے لے کر وہ قبضہ ان کا رہا 1187 تک، 88 سال. تو یعنی جو 636 سے لے کر اگر ہم دیکھیں تو 1916-17 تک مختلف مسلمانوں کی جو بادشاہتیں تھیں یا حکومتیں، سلطنتیں، ان کے قبضے رہے. عباسیوں کا، فاطمیوں کا. اس کے بعد 88 سال کا صرف پیریڈ ہے جس پہ مسیحیوں کا قبضہ رہا. لیکن پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کرایا 1187 میں، تو یعنی ٹھیک 88 سال بعد آزاد ہوا. اس کے بعد سے یہ مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا 700 سال تک. جی بالکل. اور اس میں مختلف آتی رہی، جن میں سب سے بڑا پیریڈ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا ہے. یعنی سلطنت عثمانیہ نے اس پہ قبضہ کیا تھا 1516 میں. تو 1516 سے 1916-17 تک یعنی 401 سال لگاتار عثمانی خلیفاؤں کی حکومت یہاں پر رہی. اچھا سر، یہ تو مسلمانوں کے لیے تو اس کی اہمیت اس لیے بھی کہ قبلہ اول ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سورہ اسراء میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بھی یہیں سے گئے تھے. تو مسلمانوں کے لیے تو اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ قبلہ اول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ القدس شریف، مسجد اقصی وہاں پر ہے، اور دیگر انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے فلسطین کو. حضرت عمر کے بعد عرب وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تھے، یا وہاں کے مقامی افراد بھی مسلمان ہو رہے تھے؟
دیکھیں مسلمان تو ظاہر ہے اس کے مسلمانوں کے قبضے کے بعد شروع ہوا نا، کیونکہ اب اس وقت اسلام کو آ کے حضور کی وفات کو دو تین سال ہوئے تھے، مطلب 632 میں حضور کی وفات ہوئی ہے، 632 سے 634 تک حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے صرف 2 سال کا، اور اس کے بعد 634 میں حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے ہیں، اس کے 2 سال بعد 636 میں تو اس وقت یعنی اسلام ادھر دوسری جگہوں پہ پھیل تو گیا تھا، لیکن یہاں فلسطین میں ظاہر مسلمان نہیں تھے، تو وہ مسلمان جو وہاں کے لوگ ہونا شروع ہوئے وہ مسلمانوں کے قبضے کے بعد ہی ہونا شروع ہوئے، مقامی آبادی اس وقت تک یہاں یہودی اور مسیحی لوگوں پہ مشتمل تھی، لیکن مسلمانوں کے قبضے کے بعد رفتہ رفتہ، لیکن ایسا نہیں ہوا، میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ اس پورے پیریڈ میں جو اتنا 700 سال کا پیریڈ ہے، اس پورے دور میں گو کہ جو 88 سال کا ان کا پیریڈ تھا مسیحیوں کے قبضے کا، انہوں نے وہاں بڑا قتل عام کیا تھا، وہاں سے نکال دیا مسلمانوں کو بھی یہودیوں کو بھی، لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو آزاد کرایا تو انہوں نے کوئی قتل عام نہیں کیا، اور اس بات کو جو مغربی مورخین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسا کوئی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجازت دی کہ یہاں کے مقامی مسیحی اور یہودی جو ہیں وہ یہاں رہ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، تو یہ بتائیے کہ پھر یہودی دوبارہ یہاں آ کر آباد ہونا کب سے شروع ہوئے؟ یہ کہانی اصل میں بدلی 19ویں صدی کے اواخر میں۔ یہودیوں کا اصل میں یہ تھا کہ یہودی، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہودیوں پر بھی مختلف، کیونکہ یہ رہ گئے تھے اقلیت میں، کم تھے تعداد میں، یعنی پہلے پہلے تو یہودی تھے، لیکن یہودیوں کی تعداد پہلے مسیحی بنی، اس کے بعد مسلمان جب آئے تو مسلمان ہوتے چلے گئے، تو یہودیوں کی تعداد بہت کم ہوتی چلی گئی۔ اچھا، کم بھی ہوتی چلی گئی، اور چونکہ یہ مظالم کا شکار تھے تو اس کی ہر جہاں بھی یہ جاتے، چونکہ اقلیت میں یہ بات ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی اقلیتیں ہوتی ہیں وہاں اکثریت جو ہے ان پہ کوئی بھی الزام دے کے ان کو مارنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ تاریخی طور پر یہودیوں پر ظلم بہت ہوئے، روس میں مارا جاتا تھا، جہاں بھی یہ رہتے تھے مارے جاتے تھے۔ اچھا، کوئی وبا آ گئی، کوئی پلیگ پھیل گیا تو کہا کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ سیلاب آ گیا تو یہ یہودیوں، تو اس طرح کی یہ لگتی تھی چیزیں، تو پھر یہ پھیلے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ لیکن پھر یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں 1880 کے بعد 1880-82 میں پھر جب یہودی امریکہ میں یہودی جب امیر ہونا شروع ہوئے، ان کے پاس بہت پیسہ آیا، یعنی امارت، امیر تو یہ ویسے بھی تھے لیکن زیادہ ان کے پاس دولت آئی امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہر جگہ جہاں یہ رہتے تھے تو اس میں ان کے مالدار گروپ بھی تھے، تو انہوں نے اس میں ایک روتھسچائلڈ گروپ ایک تھا، بہت بڑا امیر گروپ جو ابھی بھی موجود ہے، روتھسچائلڈ گروپ۔ اس روتھسچائلڈ جو اس وقت کے ارب پتی تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور آپ جا کے یہاں فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کریں۔ تو 1882 کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کی، تو ایک کام تو یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس 20-25 سال میں چونکہ برطانیہ جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا، تو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے پوری کوشش کی کہ اس علاقے سے سلطنت عثمانیہ کو نکال دیا جائے، فلسطین سے بھی، اور سعودی عرب جو اب سعودی عرب ہے، جزیرہ نما عرب، وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے خاص طور پہ برطانیہ نے سپورٹ کرنا شروع کیا، مدد دینا شروع کی ان یہودیوں کی جو یہاں کر آباد ہو رہے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف برطانیہ نے مدد کی، اس میں فرانس نے مدد کی، اس میں جرمنی نے مدد کی، وہ ساری بادشاہتیں جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں تھیں، انہوں نے چاہا کہ یہ یہودی یہاں سے نکل کر فلسطین میں جا کے آباد ہوں۔ تو بڑے منظم طریقے سے 1880 کے بعد یہاں اگلے یعنی 25-30 سال میں بڑے پیمانے پر، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 1880 میں صرف چند 100 یہودی تھے یہاں پر، اور 1915 سے 20 کے درمیان یہاں تقریباً 85 سے 90 ہزار کے قریب یہودی آئے۔ تو یعنی جو بیلفور ڈکلیریشن تھا جو جاری کیا گیا 1917 میں، اس وقت تک یہاں 85 ہزار یہودی آباد ہو چکے تھے، اور اس کے بعد 1920 تک جب یعنی لیگ آف نیشن بنی ہے، اور لیگ آف نیشن نے باقاعدہ یہ ایک طرح سے مینڈیٹ دیا کہ یہاں پر یہودیوں کا، اس کو انہوں نے ہوم لینڈ کا نام دیا، کہ کریشن آف اے جوئش ہوم لینڈ، اور اس کو لیگ آف نیشن نے اس زمانے کی جو تھی اس نے سپورٹ کی، اور ان تمام طاقتوں نے اس کی سپورٹ کی تھی
تو اس طرح یہاں پر یہ آہستہ آہستہ تو 1920 تک یہاں پر تعداد جو تھی وہ 1 لاکھ ہو چکی تھی یہودیوں. یعنی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ فلسطین مینڈیٹ قائم ہو گیا تھا برطانیہ کے پاس، اور برطانیہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ، اور لیگ آف نیشن نے وعدہ کر لیا کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کی کہتے تھے کریشن آف ہوم لینڈ، یعنی بڑی چالاکی سے ہوم لینڈ، جیسے کہ بھائی ان کو گھر دے رہے. تو یہ مطالبہ تو یہ کوئی صہیونی تنظیم نے کیا تھا جو 1800 کچھ میں قائم ہوئی تھی. جی صہیونی، یہ بھی دیکھیں یہودی اور صہیونی کا فرق بھی سمجھ لیں نا. دیکھ یہودی تو ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، یہودیت جس کو آپ کہہ لیں یا جوڈائزم کہہ لیں، وہ تو ایک مذہب ہے. لیکن زائنزم جس کو کہتے ہیں، زائنسٹ یا صہیونی، اب صہیون کیا، زائن از اے ماؤنٹین، یہ پہاڑ کا نام ہے، ایک پہاڑی ہے بلکہ جو یروشلم کے اندر ہے، ایک پہاڑی ہے جس کو یہ مقدس پہاڑی کہتے ہیں، اس کو صہیون کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں یہ جا کے عبادت بھی کرتے ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ ہم 2 چیزیں ہمیں واپس چاہیے، ایک تو ہیکل سلیمانی ہمیں چاہیے، یعنی وہ ٹیمپل آف سولومن جس کو کہتے ہیں، اور وہ صہیون کی پہاڑی جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ صہیون کی پہاڑی ہمیں چاہیے، وہ صہیونی کہلائے، جس کو انگلش میں زائنسٹ کہتے ہیں. تو وہ تنظیم بنی، اور اس تنظیم کے تحت انہوں نے یہ تو یہودی تو کوئی بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن صہیونی صرف وہی کہلائے گا جو اسرائیل یعنی اس خطے پر، فلسطین کے خطے پر یہودیوں کی بالادستی کا حامی ہو، اور یہ کہے کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم یہاں کسی اور کو رہنے نہیں دیں گے، وہ صہیونی کہلاتے ہیں. 1920 کے بعد سے یہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا فلسطین، تو پھر کیا اس کے بعد مسلسل یہودیوں کی آمد یہاں پہ جاری رہی؟ بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کی آمد جاری رہی، اور خاص طور پہ اس میں اضافہ اس وقت ہو گیا جب 1933 کے بعد جب ہٹلر آیا ہے جرمنی میں، اور ہٹلر نے تقریباً پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس نے خاص ٹارگٹ کیا تھا یہودیوں کو، اور اس نے کہا تھا کہ یہ یہودی ہیں ہمارے مسائل کے ذمہ دار، تو یا تو ہم ان کو مار دیں گے یا نکال دیں گے. تو 1933 سے 1945 تک وہ ایک بڑا کروشل پیریڈ تھا ہٹلر کا. ہٹلر کی جو بالادستی رہی ہے یورپ پہ وہ 12 سال رہی ہے. 1933 میں وہ اقتدار میں آیا، 1945 میں اس کو شکست ہو گئی. لیکن اس 12 سال بڑے فیصلہ کن تھے، اس لیے کہ اسی میں پھر بہت بڑی تعداد میں یہودی جو ہے وہ یہاں آئے، اور ان کو سپورٹ کی برطانیہ نے، فرانس نے اور دوسرے ممالک نے، اور ظاہر خود امریکہ نے بھی. تو یہ جہازوں میں بھر بھر کے یورپ سے، حالانکہ پرسیکیوشن یعنی ظلم ہو رہا تھا یورپ میں، اور لا کے ان کو آباد کر رہے تھے یہاں. تو یعنی 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، تو اس وقت 2 اہم چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ بڑی مغربی طاقتوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں پر ایک جس کو وہ جوئش ہوم لینڈ کہتے تھے، یہ تخلیق کرنا ہے. اور یہ آسان اس لیے ہو گیا کہ یہاں پر برطانیہ کا مینڈیٹ تھا، تو یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں تھا. تو جب آپ کے قبضے میں ہو ایک علاقہ، تو وہاں تو آپ آسانی سے کوئی چیز کریٹ کر سکتے نا. تو 1948 تک پھر یہ ہوا کہ 48 میں یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے انہوں نے وہ قرارداد منوا لی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ یہاں پر 2 ریاستیں بنیں گی، ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیلی ریاست. اچھا، اب جو فلسطینی وہاں پر تھے وہ ظاہر نہیں مان رہے تھے اس بات کو کہ بھئی یہ تو ہمارا ملک ہے، یہاں اسرائیل کی ریاست بنانے کی کیا تک ہے؟ اگر اسرائیلی یہودیوں پہ ظلم ہوا ہے تو ان کو آپ جرمنی میں بنائیں نا، جنہوں نے مارا ہے یورپ میں بنائیں، جہاں ان پہ ظلم ہوا ہے. یعنی ان کو یہودیوں پر ظلم ہو یورپ میں، اور ان کو لا کر بسایا جائے فلسطین میں. تو یہ کیا گیا انہوں نے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی. تو مقامی جو فلسطینی تھے جو وہاں صدیوں سے رہ رہے تھے، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے UN کی اس قرارداد کو نہیں مانا، اور صحیح نہیں مانا کہ بھئی ہم کیوں یہ ایک اجنبی ریاست قبول کریں اسرائیل، باہر سے آنے والے لوگوں کو، باہر سے آنے والے لوگوں کو. لیکن وہ چونکہ بالادست قوتیں وہاں تھیں، فلسطین کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، اس لیے وہ UN سے قرارداد منظور ہو گئی. تو اس کے بعد انہوں نے ظاہر پہلی جو عرب اسرائیل جنگ ہے وہ 1948 میں ہوئی. لیکن اس وقت تک اسرائیل جو ہے، یہودی اتنی تیاری کر چکے تھے صہیونی کہ وہ اپنی ریاست کا دفاع کر سکیں. تو جب عربوں نے اس پہ حملہ کیا اور یہ کوشش کی کہ ہم پورے اسرائیل پہ قبضہ کر لیں، تو وہ کر نہیں سکے، جس کے نتیجے میں وہ جو نقبہ کا بڑا واقعہ ہے، وہ اس کو بھی ایک طرح کا ہولوکاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں تقریباً یعنی اس وقت پورے اس علاقے کی آبادی عربوں کی یا فلسطینیوں کی آبادی تھی تقریباً 20 لاکھ. تو 20 لاکھ میں سے 7 یا 7.5 لاکھ لوگ بے دخل ہوئے. اسرائیل کی ریاست نے ان کو بے دخل کیا، مار کے نکالا، اور اس کی تصویریں ویڈیو تک موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے. یوم نکبہ پہ جو چابیاں لے کے نکلتے ہیں فلسطینی. جی.
تو ان کو اتنی بڑی، اب اس زمانے میں دیکھیں نا، اب 7.5 لاکھ کتنی بڑی تعداد تھی. 7.5 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے. اور 1948 میں پھر اسرائیل نے یہ کیا کہ اپنے قیام کے بعد انہوں نے، یہودیوں نے اور صہیونیوں نے اپنے جو زیر تسلط علاقہ تھا اس کو بڑھایا. تو اس طرح سے اسرائیل کی ریاست پہلی مرتبہ اس نکبہ کے نتیجے میں، یعنی فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے نتیجے میں مستحکم ہوئی. نکبہ کے بعد پھر یروشلم، یعنی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جی. اس کا کیا انتظام کیا گیا؟ کیا وہ یہودیوں کے کنٹرول میں آ گیا یا مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا؟ دیکھیں اس وقت تک جو تھا یہ اردن، دیکھیں اگر آپ نقشے پہ نظر ڈالیں تو دریائے اردن ہے. ٹھیک ہے، دریائے اردن ہے. اور دریائے اردن جو ہے وہ ایک طرف وہاں اس کو گلیلی، سی آف گلیلی ہے، اور ایک ڈیڈ سی ہے. وہ ایک طرح سے ڈیوائڈنگ لائن تھی کہ جس کے مشرق میں اردن اور دریائے اردن کے مغرب میں فلسطین ہونا تھا. لیکن اردن جو ہے وہ یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو والی اردن تھے ان کے قبضے میں یہ دیا گیا تھا یروشلم. لیکن اور یہ یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، کیونکہ ایسٹ یروشلم تھا، ویسٹ یروشلم تھا. تو ایسٹ یروشلم جو تھا وہ اردن کے پاس تھا، ویسٹ یروشلم اسرائیل کے پاس تھا. لیکن اس کے بعد کی جو جنگیں ہوئیں، خاص طور پہ جو 1967 کی جنگ ہے، وہ جنگ ایسی تھی کہ جس جنگ میں تمام یہ جو عرب ممالک تھے آس پاس کے، انہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ توقع کر رہے تھے کہ ہم جو ہے بڑی جلدی اس پہ قبضہ کر لیں گے. لیکن وہ قبضہ کرنا تو دور کی بات رہی، وہ الٹا پڑ گیا. الٹا اس لیے پڑ گیا کہ اسرائیل نے پھر گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا، اور گولان ہائٹس جو ہے وہ پانی کی میجر سورس ہے. تو وہ اسرائیل کے قبضہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے اسرائیل کو پانی کی تازہ فریش واٹر کی سپلائی میں مدد ملے گی. سیریا کا علاقہ تھا، وہ سیریا کا علاقہ تھا، گولان ہائٹس جو تھا. ٹھیک ہے. اور ایسٹ یروشلم تھا جو اردن کے پاس تھا، وہ اردن سے چھین لیا. اور اسی طرح سے جو نیچے کا علاقہ تھا غزہ اور صحرائے سینائی، اس پر قبضہ کر لیا. تو یہ سارے علاقے 1967 میں، تو جو مسجد اقصیٰ ہے ہماری، جس ہم بیت المقدس کہیں یا بیت المقدس کہیں، دونوں درست ہیں، اس پر جو ہے ایفیکٹیولی اسرائیل نے قبضہ 1967 میں کیا. تو اصل جو بون آف کنٹینشن یا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل نے 1967 میں ان علاقوں پہ قبضہ کیا، اور وہ قبضہ ابھی تک برقرار ہے. 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، 6 روزہ جنگ جسے 6 days وار بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک طرف 6 عرب ممالک تھے، مصر، اردن، شام وغیرہ، کویت وغیرہ. تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا اسرائیل جس کی اتنی فوج بھی نہیں تھی، 2-2.5 لاکھ فوج تھی، لیکن دوسری طرف لاکھوں کی افواج تھی متحدہ. تو یہ کو اسرائیل کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں اسرائیل بہت آگے تھا آلریڈی. اور ہم مسلمان جو ہیں وہ، اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ تعلیم و ترقی میں ہمیشہ پیچھے رہے، اور یہ مانگے تانگے کے ہتھیاروں پہ گزارا کرتے رہے. ان کو جو ہتھیار وغیرہ دیے گئے وہ سوویت یونین نے کچھ دیے تھے، لیکن اسرائیل ٹیکنالوجیکلی اس وقت تک اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس کے پاس عربوں کے مقابلے میں بہت زیادہ جدید ترین ہتھیار تھے. پھر انہوں نے اپنے لوگوں کی جو ملٹری ٹریننگ کی تھی وہ بہت مضبوط بنیادوں پہ تھی، حتیٰ کہ ان کی عورتیں تک فلی ٹرینڈ تھیں لڑنے کے لیے. تو اسرائیل جو ہے وہ پوری بڑے منظم طریقے سے جنگوں کی تیاری کر رہا تھا. اس کا تقریباً ہر یہودی شہری جو ہے وہ فوراً جا کے جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہوتا ہے ان کی فوجی ٹریننگ کی وجہ سے. تو ایک وجہ یہ تھی ان کی بہت منظم، وہی جیسے یہاں ہمارے بر صغیر پہ انگریزوں نے کیسے قبضہ کیا. اتنا بڑا بر صغیر تھا، کروڑوں کی آبادی تھی، اور وہ چند ہزار گورے افسر تھے، وہ سارا مینوپولیٹ کرتے تھے. وہ وجہ یہی تھی کہ ہم جو ہے تلواروں سے کام لے رہے تھے، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، ریلوے بولائے. تو اسی طرح اسرائیل جو تھا، اسرائیل کی جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے یہ ہوا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل 2 وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجیکلی یعنی جو ہتھیار تھے وہ ان کے پاس بہت جدید ترین اور ایڈوانس ماڈرن ہتھیار تھے اسرائیل کے پاس، جو عربوں کے پاس نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو اسرائیل کے یہودی جو تھے، جو لڑنے والے تھے، ان کی ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ کی گئی تھی. یہ 2 بنیادی وجہ بنی. تو یہ ٹیکنالوجی وغیرہ ان کو مغرب امریکہ وغیرہ نے اور ویسٹ نے فراہم کی؟ دیکھیں وہ دے رہے تھے، وہ تو پارشل، وہ تو ایک جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ جزوی طور پر درست ہو سکتی ہے بات. دیکھیں ٹیکنالوجی تو یہاں افغانستان میں اشرف غنی کو بھی دی گئی تھی، لیکن وہ ٹیکنالوجی تو کام نہیں آئی نا، کیونکہ جو لوگ تھے افغان جن کو لڑنا تھا وہ نہ پراپرلی ٹرینڈ تھے، نہ ان میں وہ جذبہ تھا. لیکن وہاں پر یہ تھا کہ یہودی جو تھے وہ ٹرینڈ بھی تھے اور ان میں جذبہ بھی تھا.
اور دوسری بات یہ کہ یعنی جو مقامی انڈیجنس جو ان کی اپنی ڈیولپمنٹ، دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں جو نوبل پرائز کی آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں تو آدھے سے زیادہ نوبل پرائزز جو فزیکل سائنسز میں ملے ہوئے ہیں، سائنسی علوم میں، وہ یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ انہوں نے کاروبار جہاں کیا، ان کاروبار میں کامیاب ہوئے وہ، تو انہوں نے بڑی ذہانت سے جدید ترین علوم پر عبور حاصل کیا جو مسلمان یا عرب ابھی تک حاصل نہیں کر پائے۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی ذہانت اور ذہانت کا درست استعمال اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم حاصل کرنا جو ہم اور عرب ابھی تک نہیں کر سکے۔ سر، جہادی تحریکیں کیا 1948 سے ہی اسرائیل کے قیام کے وقت سے شروع ہو چکی تھیں؟ دیکھیں پراپر اس طرح کی تنظیمیں تو نہیں تھیں۔ جو تنظیم 1965 میں بنی پی ایل او، فلسطینین لبریشن، اور جس کو ہم تنظیم آزادی فلسطین کہتے ہیں، یاسر عرفات نے بنائی، تو وہ پہلی ایک منظم تنظیم تھی، کیونکہ اس سے پہلے فلسطینیوں کے لیے کوئی نہ تو فلسطینی ریاست تھی، کیونکہ دیکھیں ایک بات اور میں بتاؤں کہ جب یہ ہوا 1948 میں، جب اسرائیل نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تو اس وقت غزہ اور جو ایسٹ یروشلم اور ویسٹ بینک یہ اردن کے قبضے میں تھا۔ تو اب آئیڈیلی تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسرائیل وہاں بن گیا تھا تو ان لوگوں کو یعنی مصر اور اردن کو وہ علاقے اپنے قبضے میں رکھنے کے بجائے ان علاقوں پر فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کہ جب یہ علاقہ فلسطین کا تھا، یہ نہ تو مصر کا علاقہ تھا نہ اردن کا علاقہ تھا، فلسطین یہ علاقہ تھا۔ تو اگر فلسطین یہ علاقہ تھا اور اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا تھا تو جو باقی بچے کچھ علاقے تھے اس پر اردن اور ایجپٹ نے قبضہ رکھا، یعنی انہوں نے بھی، مسلمان ملکوں نے بھی فلسطینی ریاست بنانے میں فلسطینیوں کی مدد نہیں کی۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علاقے ہمارے قبضے میں رہیں گے، اسرائیل نے ان کو بھی نکال کے باہر کیا 67 میں۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ جو مغربی ویسٹ بینک جو ہے، یہ ویسٹ بینک فلسطینی علاقہ ہے نا، اگر یہ فلسطینی علاقہ ہے تو 1967 سے پہلے اس پہ اردن کا قبضہ تھا۔ تو وہ اگر وہ پہلے کہتے 1948 میں ہی اگر یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ علاقے جو ہیں یہ فلسطینی ہے، یہ فلسطین کی اسٹیٹ ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس طرح سے یہ اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ پی ایل او قائم ہوئی، اور پی ایل او یہ کہتی تھی کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور شروع میں وہ وائلنٹ بھی تھے، اور یہ مذہبی تنظیم نہیں تھی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ اس میں مسیحی لوگ بھی شامل تھے۔ جو لیلا خالد بڑی مشہور جنہوں نے طیارہ اغوا کیا تھا 1970 میں، لیلا خالد، وہ کرسچن تھیں۔ تو یہ مطلب وہاں کے مقامی جو مسلمان بھی اور مسیحی بھی یہ سب مل کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ پی ایل او جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی تنظیم تھی۔ تو پی ایل او نے پھر کیا مسلح جدوجہد ترک کر دی تھی؟ مسلح جدوجہد یہ کرتے رہے، لیکن اس کو پی ایل او سمجھ رہی تھی کہ ہم شاید اسرائیل کو جھکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جب 1973 کی جنگ ہوئی، اور 1973 کی جنگ میں یہ ہوا کہ شروع میں تو ان کو لگا کہ یہ جیت رہے ہیں۔ 1973 کی جنگ بڑی اہم تھی اس لیے کہ اس میں انہوں نے اچانک حملہ کیا تھا۔ دیکھیں 67 میں شکست ہو چکی ہے، اسرائیل کو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ جب شکست کھا چکے ہیں تو یہ دوبارہ 5-6 سال بعد دوبارہ 6 سال بعد 73 میں دوبارہ سے حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے سمجھا، مس کیلکولیٹ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو ہے وہ اچانک سے حملہ کریں گے، اور ان کی وہ یہودیوں کی عید کا دن تھا، اسی لیے اس کو یوم کپور وار کہا جاتا نا، یوم کپور ان کی عید تھی یہودیوں کی۔ تو اس دن انہوں نے اچانک سے حملہ کیا 73 میں، اور شروع میں یہ کامیاب ہوئے مسلمان، یعنی وہ ان کی خاص طور پہ ایجپٹ کی فوجیں کافی آگے بڑھ گئیں، وہاں سے شام کی اوپر سے فوجیں آ گئیں، انہوں نے گولائن ہائٹ کو آزاد کرا لیا تھا، یعنی جو 6 سال پہلے جو قبضہ ہوا تھا وہ اسرائیل سے انہوں نے چھین لیا تھا۔ لیکن پھر بہت تیزی سے ودن اے ویک صورتحال بدل گئی، ایک ہفتے کے اندر ہی، اور ایک ہفتے کے اندر پھر اسرائیل نے جب دوبارہ جوابی کارروائی کی تو پھر ان کو مار بھگایا وہاں سے۔ یہ بالکل جیسے ابھی ہم سب خوش ہو رہے تھے نا ہمارے لوگ کہ ابھی یہ حماس نے حملہ کر دیا تو یہ مزہ چکھا دیا، یہ کر دیا، لیکن آپ دیکھیں صرف ایک ہفتے میں صورتحال بدل گئی کتنی۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا تھا 1973 میں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر پی ایل او نے، یاسر عرفات نے ریئلائز کیا کہ شاید یہ پرتشدد طریقے سے ہم اس کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو پھر جو ہے، اور مصر نے بھی ریئلائز کیا، تو جس کے نتیجے میں 79 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا،
اور ایجپٹ جو ہے وہ پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. کیمپ ڈیوڈ معاہدہ یہ تھا کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں جو مصر کے صدر تھے انور سادات، اور یعنی مصر اور اسرائیل کو انہوں نے بلایا صدر کارٹر نے امریکہ کے کیمپ ڈیوڈ میں. کیمپ ڈیوڈ وہاں واشنگٹن میں ایک جگہ ہے جہاں پر یہ اپنی صدر کی قیام گاہ کا ایکسٹینشن ہے. تو وہاں انہوں نے وہ 79 میں معاہدہ کرایا. اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل کو تسلیم کیا مصر نے، جو کہ دوسرا مسلم ملک تھا. ترکی 1948 میں ہی تسلیم کر چکا تھا. اچھا، ترکی پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. پہلا مسلم ملک. اس کے بعد پہلا عرب ملک جو تھا وہ مصر تھا، جس نے یعنی اس کے سمجھ لیں کہ 30 سال بعد تسلیم کیا. ٹھیک ہے. اب توقع یہ تھی کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے نتیجے میں دو ریاستی فارمولہ جو ہے اس پہ عمل ہوگا، لیکن نہیں ہوا. 1982 میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور بڑا واقعہ ہے صابرہ اور شتیجہ کا قتل عام 1982 میں ہوا تھا. 1982 میں جو کیمپوں میں فلسطینی رہتے تھے، اسرائیل کو یہ شکایت تھی کہ یہ یہاں سے ہم پہ حملے کرتے ہیں، جیسے اب شکایت تھی کہ غزہ سے حملے ہوتے ہیں. تو اس وقت ایریل شیرون جو وزیر دفاع تھا، وزیر اعظم نہیں تھا، اس نے جو ہے وہ صابرہ الشتیلہ کے کیمپوں پہ حملہ کیا تھا، اور حملہ کر کے چند دنوں میں ہی 2-3 دنوں میں ہی اس نے 5-6 ہزار مسلمان فلسطینی مار دیے تھے. یہ صابرہ اور شتیلہ کا قتل عام کہلاتا ہے، جو کیمپوں میں نہتے فلسطینیوں کو مارا گیا تھا. ان میں بھی عورتیں، بچے، شہری، سب لوگ تھے. تو یہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ گریجولی ریئلائز کرنے لگے دونوں کہ بھئی یہ اب جو ہے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. تو اس میں پھر 2 PLO کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے، ایک الفتح اور ایک جو ہے یہ حماس. حماس 1987 میں قائم ہوئی. اچھا، حماس ذرا انتہا پسند قسم کی جماعت تھی اور ابھی تک ہے. تو حماس جو ہے وہ کسی بھی طرح کی نیگوسیشن یا مذاکرات یا دو ریاستی فارمولے کو ماننے پہ تیار نہیں تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر حماس اتنا انتہا پسندانہ وہ نہیں اپناتی تو شاید کوئی حل نکل آتا. تو میں اس تمام مسئلے میں جزوی طور پر، ظاہر ہے اسرائیل تو بڑا مجرم ہے، اس سے تو کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کئی مجرم ہوتے ہیں ساتھ میں، ایک بڑا مجرم ہوتا ہے اور ایک چھوٹے مجرم ہوتے ہیں. تو فتح کی تنظیم جو تھی وہ اس نتیجے پہ آ گئی تھی کہ بھائی بات چیت کر کے نتیجہ نکال لیں گے، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ جو اوسلو کے مذاکرات ہوئے اور اوسلو اکورڈ ہوا 90s میں، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ، لیکن حماس نے فوراً اعلان کیا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. حالانکہ اوسلو اکورڈ کو اگر حماس مان لیتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. لیکن اسرائیل کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی حدود بڑھاتا جا رہا ہے، مغربی میں نئی یہودی بستیاں تعمیر کرتا جا رہا ہے. اسرائیل کا تو سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ بڑا مجرم تو اسرائیل ہی ہے اس سے تو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیزیں فتح کے ہاتھ میں رہتی تو فتح جو ہے وہ یاسر عرفات کی قیادت میں شاید کوئی پرامن حل نکالنے کے قابل ہو جاتی. لیکن اس کو PLO اور الفتح کو سبوٹیج کرنے میں، نقصان پہنچانے میں حماس کا ہاتھ رہا ہے. تو یہ غزہ میں کیسے سمٹ کے آ گئی؟ سارے پناہ گزین ہیں غزہ میں. اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ 67 کے بعد ہی آئی. اچھا، غزہ میں آباد ہوئی، اور غزہ میں آباد ہونے کے بعد پہلے غزہ جو ہے وہ جیل کی شکل نہیں تھی اس کی، لیکن وہ جو دیوار ہے ایک بڑی، آپ دیکھیں نا، جو وہ دیوار اسی نتیجے میں بنائی گئی کہ پہلے یہ علاقہ کھلا تھا. جو ویسٹ بینک ہے اور غزہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں صرف 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بیچ میں اسرائیل کی پٹی ہے 45 کلومیٹر. تو اس وقت یہ آنا جانا ان کا آسان تھا، یعنی یہ فلسطینی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے تھے. لیکن اس وقت پھر یہ جا کے حملے بھی کرتے تھے وہاں. ایک طرف تو اسرائیل ظاہر ہے اپنی آبادیاں بڑھا رہا تھا، اس سے ان کو شکایت تھی فلسطینیوں کو کہ یہ آبادیاں کیوں بڑھا رہا ہے مقبوضہ علاقوں میں، اس کو نہیں بڑھانی چاہیے. اور دوسری طرف حماس والے، اور حماس نے پھر اپنا ایک القسام بریگیڈ بنایا. وہ جو قسام بریگیڈ تھا وہ بہت ہی یعنی ایک طرح کا فیروشس قسم کا، بہت یعنی جنگجو گروپ رہا. تو وہ وقتاً فوقتاً وہ حملے کرتے رہے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ جی ہم اسرائیل کو اس طرح سے جھکا لیں گے. لیکن اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی انہوں نے حملہ کیا تو اسرائیل نے اس سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ، یعنی اگر یہ 10 مارتے تھے تو وہ 100 مارتے تھے. یہ ہوا. یعنی 2007 سے تو غزہ سیز میں ہے.
ہاں پھر یہ ہوا نا کہ جب یہ اوسلو اکورڈ کے نتیجے میں یاسر عرفات اس وقت حیات تھے 90s میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اسرائیل سے مذاکرات کر کے اسرائیل وڈرا کر لے گا، تو پھر یہ طے ہوا کہ اس اوسلو اکورڈ کے نتیجے میں کہ جو فلسطینی علاقے ہیں ان کو جو لوکل سیلف گورنمنٹ کہا جاتا ہے نا، ہماری ٹرمینالوجی لوکل سیلف گورنمنٹ کے مقامی حکومتوں کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، گو کہ وہ سراؤنڈ تو وہیں اسرائیلی ہی یہودی افواج نے ہی کیا ہوا تھا، لیکن یہ اس بات پہ طے ہو گئے کہ جی ہم اپنی فوجیں وڈرا کر لیں گے غزہ سے. تو غزہ سے انہوں نے فوجیں وڈرا کر لی، یعنی پہلے تو غزہ پہ بھی اسرائیل کا قبضہ تھا نا، انہوں نے وڈرا کر لی. وڈرا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ لوکل سیلف گورنمنٹ ہے، اور لوکل سیلف گورنمنٹ ویسٹ بینک میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. تو پہلے یہاں دونوں جگہوں پہ فتح کی حکومت تھی، یعنی لوکل گورنمنٹ جو تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک اچھی بات تھی. لیکن اس فتح کی گورنمنٹ سے بھی جو خاص طور پہ غزہ کے مسلمان تھے فلسطینی وہ مطمئن نہیں تھے، تو انہوں نے حماس کی سپورٹ کرنا شروع کر دی. تو حماس کی سپورٹ سے پھر یہ ہوا کہ غزہ میں حماس کی بالادستی ہو گئی، اور پھر آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، یعنی فتح کی اور حماس کی، اور اس نے بھی فلسطینی کاز کو نقصان پہنچایا. اگر یہ دونوں مل کے کام کرتے یا حماس نہ ہوتی صرف فتح ہوتی تو غالباً یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ فتح کے کنٹرول میں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے جو کچھ کیا یہ اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو بھی ہے، حتیٰ کہ جنگی قانون کے مطابق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو اور ایلڈرلی ان کو ٹارگٹ کریں، یعنی سویلین کو. گو کہ اسرائیل کرتا رہا ہے، اسرائیل نے فلسطینی عورتیں بھی ماری ہیں، بچے بھی مارے ہیں، بزرگ بھی مارے ہیں، گھر بھی ڈھائے ہیں، وہ سب ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ 2 wrongs don't make a right، کہ اگر وہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اسی، یعنی فرض کریں کہ میرا دشمن میری عورتوں پہ حملے کر رہا ہے تو یا میرے بچوں کو مار رہا ہے، تو اس کا چیز کا جواز نہیں ہے کہ میں بھی اس کے عورتوں اور بچوں کو ماروں. جو کمبیٹنٹ جس کو کہتے ہیں نا، کمبیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کمبیٹنٹ کے درمیان ہونی چاہیے. تو وہ حماس نے وائلیٹ کیا، اور وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بین الاقوامی ہمدردی جو تھی شروع میں وہ ساری حماس کے خلاف ہو گئی. اور ایسے ممالک بھی جو ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہے تھے وہ بھی انہوں نے سب نے حماس کو کنڈم کیا. لیکن جو جواب میں فلسطین وہ اسرائیل کر رہا ہے، جو قیامت ڈھا رہا ہے اس نے، بالکل وہ بہت، یعنی یہ میں نے جیسے کہا نا کہ پہلے بھی یہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ، یہ اس وقت جو فلسطینی کیجولٹیز یا جو اموات ہوئی ہیں، یہ جو انتفادہ 2 انتفادہ ہوئے ہیں جو پہلے ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اس میں ایک میں پہلے جو فرسٹ انتفادہ کہلاتا ہے اس میں کوئی 1500 فلسطینی شہید ہوئے تھے. دوسرا جو انتفادہ تھا جو 2000 میں ختم ہوا، پہلا انتفادہ چلا ہے 1987 سے 1993 تک 6 سال، وہ پہلا انتفادہ کہلاتا ہے. تو وہ جو ختم ہوا وہ اوسلو اکورڈ کے نتیجے میں اس میں رسپائٹ آ گیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا انتفادہ جو ہے وہ 1997 سے 2000 تک چلا. پہلے انتفادہ میں 1500 فلسطینی شہید ہوئے، دوسرے انتفادہ میں 3000 فلسطینی شہید ہوئے، اور طویل عرصے میں. اب ان دونوں تعداد کو ملا لیں تو 4500 فلسطینی دونوں انتفادہ میں شریک. اور ابھی یہ جو اسرائیل نے کارروائی کی ہے اس کے نتیجے میں آج تک 7500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے. تو اسرائیل جو ہے اب وہ بالکل، یعنی تمام کوئی قوانین کو پاس نہیں کر رہا، بین الاقوامی قوانین کو بھی پاس نہیں کر رہا، جنگی قوانین کا بھی پاس نہیں کر رہا. وہ بالکل ایک جنونی کیفیت میں آ گیا ہے. اور یہ جو اس کو تو میں خونی بھیڑیا ہی کہوں گا، جو نیتن یاہو ہے یہ ایک یعنی خون کا پیاسا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ اقتدار میں وہ 12 سال وداؤٹ اینی بریک رہا ہے. پہلے بھی رہا ہے تو ٹوٹل تو تقریباً 16 سال یہ رہا ہے، لیکن ابھی 2009 سے 2021 تک یہ تقریباً 12 سال ایٹ اسٹریچ رہا. اور ابھی بھی 1 سال کے وقفے سے یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گیا. تو 2 ریاستی فارمولے کے عمل درآمد میں نیتن یاہو خود سب سے بڑی رکاوٹ رہا ہے. یہ اس نے انتہا پسند یہودیوں کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ الائنس کیا، اور یہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں غزہ پہ حملہ کروں اور اپنی جو ہے وہ پاپولیرٹی اپنے لوگوں میں بڑھاؤں تاکہ میں مزید 5-10 سال اقتدار میں رہ سکوں. سر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں پہ اپنا سیکنڈ ہیکل جو ہے، دوسرا ہیکل وہاں تعمیر کرے یا تیسرا ہیکل تعمیر کرے. دیکھیں بظاہر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے ابھی،
لیکن جو مسلمانوں کی حالت ہے، یعنی مسلمانوں کی جو میں کہوں گا کہ کمزوری کہہ لیں یا ہمت کی کمی کہہ لیں، 55 ممالک ہیں مسلمان اس وقت دنیا میں. اب 55 ممالک ہوں اور بڑے ممالک آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں، پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کا قلعہ ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. انڈونیشیا جو ہے وہ 26 کروڑ کا ملک ہے، وہ بھی مسلمان ملک ہے. ترکی جو ہے وہ 8-9 کروڑ کا ہے، ایران 8-9 کروڑ کا ہے. تو یہ آپ ٹوٹل ملا لیں، یہ مطلب 1.5 ارب کی جو آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ 1 کروڑ کی آبادی کو جو اسرائیلی ہے اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے. تو یہ تو تمام مسلمان ممالک کی مجموعی ناکامی ہے، کمزوری ہے. اگر یہ چاہتے تو بہت پہلے اس کا تدارک کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ خود اپنے آپ کو انڈیجنس، یعنی اپنی ٹیکنالوجی پڑھتے لکھتے، تعلیم پھیلاتے، اپنے جیسے یہودی آگے بڑھے ہیں سائنس، اور اب ہم پوری طرح انحصار کر رہے ہیں مغربی ٹیکنالوجی پہ. اگر وہاں سے بٹن بند کر دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اب اس کا جو آگے دیکھنے والی بات ہے کہ آگے کیا اس کا حل ہے. دیکھیں اسرائیل اب برہنہ طریقے سے ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس دفعہ تو اس نے تمام حدیں توڑ دی ہیں. برہنہ طریقے سے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے بہت، یعنی واضح طور پر جنگی جرائم کا، انسانیت کے خلاف جرائم کا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس اس نے کریٹ کیا ہے. اور اب غزہ کی آپ حالت دیکھیں، اتنی سی وہ 10 میل چوڑی اور 40 میل لمبی پٹی ہے، اس میں وہ اتنا گنجان علاقہ ہے. اب اس میں سے یہ چاہ رہا ہے کہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ جی جو سرحدی علاقے ہیں وہ خالی کر دیا، تو وہ بیچارے جائیں گے کہاں؟ بچے، اسپتالوں کو ڈھایا جا رہا ہے، چرچوں کو، مسجدوں کو، سب کو یعنی بمباری کر کے مارا جا رہا ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری تو 55 اسلامی ممالک کی. دوسرے 195 کے قریب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اتنے بڑے جنگی جرائم اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا نوٹس لینے پہ تیار نہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ اسرائیل کا کسی نہ کسی طرح سے بائیکاٹ کیا جائے. ہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ ہم نے بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جنرل راحیل شریف جا کے 40 ملکوں کی فوج کے سربراہ بن گئے، 40 مسلمان فوجوں کے افواج کے سربراہ ہیں. تو وہ کہاں ہے راحیل شریف ہمارے؟ وہ 40 مسلم ممالک کی فوج کہاں پر ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ وہ ستو پی کے سو رہی ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ. نیٹو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو جس طرح امریکہ نے بنایا الائنس، تو ویسا کوئی مسلمان اگر یہ طرح کا ہوتا کہ ایک مسلمان ملک پر حملہ، تمام مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جاتا اور وہ متحد ہو کر جواب دیتے، ان کی فوج ایک طرف سے جواب دیتی، آپس میں لڑتے رہے نا. اب دیکھیں ایران اسرائیل کی جنگ 8 سال چلی، ایران اور عراق کی جنگ 1980 سے 19 وہ مسلم ممالک تھے نا دونوں، وہ لڑتے رہے. اب یمن میں آپ دیکھ لیں کیا ہوتا رہا، وہاں پر پراکسی وارز چلتی رہی. افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں پراکسی وارز، مختلف گروہ آپس میں لڑ رہے. تو بنیادی ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اتنا تفرقہ ہے آپس میں کہ کوئی یونائٹڈ ایک اسٹینڈ لینے پہ تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کو کاؤنٹر کر سکیں. تو اسرائیل اس وقت اتنا مضبوط ہے اور اس کو مغربی ممالک کی اتنی مدد حاصل ہے کہ اسرائیل کو اس وقت ختم کرنا یا یہ سوچنا کہ اسرائیلی ریاست نہیں رہے گی، یہ یعنی خواب کی باتیں ہیں. اسرائیل تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ رہے گا. لیکن امن کی جو کوششیں تھیں، جو امن کے خواب تھے، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور یہ لانگ ٹرم میں دنیا میں نفرتیں اور بڑھیں گی. اس سے بالکل ممکن ہے کہ دہشت گردی کے واقعات مزید بڑھیں، کیونکہ جب ظاہر ہے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں. تو اس کا اثر ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن دیکھ رہے ہیں کہ اب جرمنی میں، برطانیہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں کی حکومتیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں اور عوام فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پولیس سے کلیشز ہو رہے ہیں. ہاں اصل میں دیکھیں ایک چیز اور میں بتاؤں کہ یہ جو جب 91 میں سوویت یونین ٹوٹا ہے، سوویت یونین سے پہلے بائی پولر ورلڈ تھا، 2 قطبی ورلڈ تھا، امریکہ اور یہ. اور سوویت یونین یعنی سوویت یونین کی امریکہ سے لڑائی کیا تھی کہ سوویت یونین یہ چاہ رہا تھا، سوویت یونین تو سوشلسٹ سماج لانا چاہ رہا تھا. سوشلزم اور کیپٹلزم کی جنگ تھی. سوشلسٹ یہ کہتے تھے کہ جی کیپٹلزم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں طبقاتی تضاد بہت زیادہ ہے، جو کہ موجود ہے، کلاس اسٹرگل، جو طبقاتی جدوجہد. تو جو سماجی ناانصافیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک نظریہ لے کر آئے جس کو انہوں نے تہذیبوں کے تصادم کا نام دیا. سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب آئی تھی، مجھے یاد ہے، کلیش آف سویلائزیشن. مجھے یاد ہے اس وقت میں نے پڑھی تھی، ارلی 90s میں پڑھی تھی. تو اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے تھے، وہ میں نے جب پڑھی تو میں نے کہا یار یہ کہاں خواب کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ آئندہ جنگیں مذہبی بنیادوں پہ ہوں گی، تہذیبی بنیادوں پہ ہوں گی. تو لگتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو اس طرف دھکیل دیا کہ تہذیبی اور مذہبی بنیادوں پہ جنگیں ہوں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد اب لوگ
جو کیپٹلزم کے یا سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی تضادات ہیں، اس کا بنیادی تضاد کیا ہے؟ بنیادی تضاد یہ ہے کہ وہ نظام ایک سماجی ناانصافی پہ مبنی نظام ہے. تو اب کوئی اس سماجی ناانصافی پہ بات نہیں کرتا، سب لوگوں کو جو ہے وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ جنگ میں پچھلے 30 سال سے ڈالا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کا جو نظریہ ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، اور دنیا کو مزید آگے 40-50 سال تک اسی طرح کی تہذیبی اور مذہبی جنگوں میں مبتلا رکھنے کا پروگرام ہے. سر، یہ مغربی ممالک، امریکہ یہ اندھا دھند حمایت کیوں کرتا ہے اسرائیل کی؟ یہ تو امریکہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے جی، اور انسانی حقوق کا. بالکل یہ اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی اتنا زیادہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ کی اگر آپ معیشت پر، سیاست پر نظر ڈالیں تو بہت زیادہ کنٹرول وہاں پر یہودیوں کا ہے. ایک تو بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں پر یہودی ہیں، بہت بڑے بڑے گروپ. اب یہ دیکھ لیں زوکربرگ، جو فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کس کی ہے؟ یہ ان کی ہے. جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، جس پروڈکٹ پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، وہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں یہودیوں سے نکل آتا ہے. میڈیا پر کنٹرول ان کا ہے. تو اب امریکی سیاست پر، امریکی معیشت پر، امریکی کلچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہالی ووڈ کو دیکھ لیں. ہالی ووڈ میں جس بڑے اداکار پہ آپ ہاتھ رکھ دیں وہ پتہ لگتا ہے یہودی. بڑے ہدایتکار فلمی ہالی ووڈ کے دیکھ لیں، ان میں زیادہ تر یہودی ہیں. تو وہ یہودی اتنے ڈائنامک لوگ ہیں، یعنی ایک طرف تو وہ اتنے سفاک خونخوار ہیں کہ یہاں مار رہے ہیں، دوسری طرف وہ اتنے انٹیلیجنٹ، ہوشیار، ذہین ہیں، چالاک ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں پہ، تو امریکہ کی سیاست پہ، معیشت پہ، کلچر پہ یہودیوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہے. کوئی صدر وہاں پر، کوئی پارٹی، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو، یہودیوں کی حمایت کے بغیر اقتدار میں آ نہیں سکتی. تو امریکی جو بھی صدر آتا ہے یا جو بھی پارٹی آتی ہے دونوں میں سے، وہ مجبور ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے. تو بنیادی وجہ یہ. تو یہ فلسطین کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے اب یعنی اسلامی ملک ہی کوئی کردار ادا کریں گے یا عالمی برادری یو این کوئی کردار ادا کرے گی کہ دو ریاستی؟ یو این سے تو کوئی امید نہیں ہے. دیکھیں اب ماضی اگر آپ دیکھیں پچھلے 25-30 سال کوئی لے لیتے ہیں نا، کہ جتنے بڑے تنازعات ہوئے اس میں آپ یو این کا رول دیکھ لیں. یوگوسلاویہ کی جنگیں ہوئیں، اب اس میں کتنے بڑے قتل عام ہوتے رہے، مسلمانوں کا ریپس ہوئے، عورتوں کے، سربرینیسا کا قتل عام ہے، سارا کچھ. اچھا، وہاں پر جو یو این کی فورسز تھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہی. ساراییوو کا اتنا بڑا محاصرہ ہے، اتنا طویل، اس کو دیکھیں، یو این کی فورسز کچھ نہیں کر سکیں، چلی جاتی ہیں لیکن کرتی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر روانڈا کا اتنا بڑا قتل عام ہوا، اس پہ فلمیں موجود ہیں کہ یعنی یہ لوگ موجود تھے وہاں پر، یو این کی فورسز کچھ نہیں کیا، تقریباً 8-10 لاکھ لوگ جو روانڈا میں مارے گئے. پھر یہاں کوسوو کا جو مسئلہ چل رہا تھا 99 میں، کوسوو پہ پھر امریکہ، کلنٹن تھا اس وقت، تو ہوتا رہا سارا، لیکن یو این نے کچھ نہیں کیا. کلنٹن نے آرڈر کیا، اب کلنٹن کا مجسمہ بنایا ہوا ہے کوسوو، آپ جا کے دیکھیں تو وہاں کلنٹن کو وہ بڑی عزت دیتے ہیں کہ کوسوو کو کلنٹن نے بچایا. کلنٹن نے وہاں پر پھر جو سربیا تھا، سربیا کو انہوں نے دھمکی دی اور بمباری کی اور کہا کہ آپ کوسوو پہ قبضہ نہیں کریں گے. تو یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ چلے جائیں تو بعد میں وہ مدد کے ٹرک لے کے پہنچ جاتے ہیں، اس طرح کے کام وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو مسائل کا حل ہے، مجھے نہیں یاد ہے کہ ماضی میں اقوام متحدہ نے خود کسی مسئلے کا حل نکالا ہو. کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں، یوگوسلاویہ دیکھ لیں، کوسوو دیکھ لیں، روانڈا دیکھ لیں، سارے مسئلے یو این نہیں کر سکی. تو اب اس مسئلے کے حل کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ سے تو مجھے امید نہیں ہے. مسلم ممالک، آپ بتائیے، آپ کو امید ہے کیا؟ مغربی ممالک سے امید کی جا سکتی ہے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ اس سے بھی نہیں کی جا سکتی. تو اب جب ان تینوں، یہی 3 بڑے ہیں نا، یو این ہے، مسلم ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، یہی 3 بڑے ہیں. اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان تینوں سے ہم امید نہیں رکھ سکتے. تو پھر امید کیا ہے؟ کیا امید ہے؟ راستہ کیا ہے؟ راستہ بڑا، یعنی اب اس کارروائی کے بعد تو بڑا بھیانک اور دردناک اور المناک ہو گیا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب فلسطینی بیچارے مزید 75 سال تو گزر چکے ہیں ان بیچاروں کو مظالم سہتے ہوئے. کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے 75 سال بھی وہ انہی مظالم کا شکار رہیں اور دنیا کچھ نہیں کرے. یہ تو یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ہے تو بڑی مایوس کن، لیکن مجھے اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. امید کی کرن صرف یہی تھی کہ 2 ریاستی فارمولے کو مان لیا جاتا.
اس طرح کی کارروائیاں جس طرح کی اسرائیل کرتا رہا اسرائیل نہیں کرتا، جو حماس کرتے رہے وہ حماس نہیں کرتے، لیکن ان دونوں طرف سے مجھے اب کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اسرائیل کی بالادستی قائم رہے گی اور فلسطینی میرے خیال میں بدستور ظلم سہتے رہے۔ سر بس دعا کر سکتے ہیں، اور یہ عالمی ضمیر جاگنے کی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ وہاں کے عوام اتنا پریشر دیں اپنی حکومتوں پہ کہ وہ فلسطینیوں کے لیے ان کو جائز حقوق دے دیں۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ مائی پلیجر، مائی پلیجر۔